سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ فرمایا جو شخص عیدین کی جو مبارک راتیں ہیں ان میں عبادت کرے اور اللہ کا ذکر کرے تو جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہوں گے یا فوت ہو جائیں گے اس دن اس شخص کا دل زندہ رہے گا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان 5 راتوں میں عبادت کرے یعنی انہیں زندہ کرے، گویا ان راتوں کو جاگ کر گزارے اور اللہ کی عبادت میں کثرت کرے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اور وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ شب برات، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ سے 2 دن قبل یعنی 8ویں اور 9ویں ذی الحجہ۔ یہ 5 راتیں اگر کوئی شخص عبادت کا معمول بنا لے اور ان راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے تو اللہ رب العزت اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف تو صحیح احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان راتوں میں عبادت کا حکم فرما رہے ہیں، اور دوسری جانب ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ بالخصوص عید الفطر کی جو رات ہے، یعنی جسے ہمارے ہاں چاند رات کہہ کر ایک نئی اختراع اور ایک نئی بدعت کی صورت میں وہ چاند رات نمودار ہو رہی ہے، حالانکہ رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں عبادت کا حکم فرمایا، لیکن بدقسمتی سے رمضان مبارک کے 29 یا 30 دن اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت میں گزارنے والے لوگ چاند رات کو وہ تماشبینی کرتے ہیں اور وہ ہلا گلا کرتے ہیں اور اس طرح سے اسے ضائع کرتے ہیں، مختلف قسم کی بدعات اور خرافات میں، اور بازاروں میں نوجوان بچوں اور بچیوں کو لے کر نکلتے ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ ساری عبادت کی وہ لذت اور اس کا سرور بھی ختم ہوتا ہے، اور بلا وجہ کی جو سیر و تفریح کا ایک ماحول بنا کر شیطان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہر طرح کی جو آسائشیں ہیں وہ لوگوں کو فراہم کرے، اور نتیجتاً اس رات میں کئی حادثات بھی ہوتے ہیں اور لوگ اپنی ساری عبادت بھی ضائع کرتے ہیں۔ تو اس رات کو بجائے اس کے کہ آوارہ گردی اور بازاروں کی رونق بنا جائے، چاہیے تو یہ کہ لوگ کثرت سے عبادت کریں اور اللہ کے حضور گڑگڑا کر دعا کریں کہ اے مالک کریم، ہم نے جو تیری توفیق سے رمضان المبارک کے ایام گزارے تو آج کی اس رات میں ہم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ تو ہماری عبادات کو مقبول فرما، اور آئندہ جو دن ہے عید الفطر کا اسے بھی اسی محبت اور عقیدت سے اور اللہ رب العزت کے حضور گڑگڑا کر دعائیں اور التجائیں کرنے میں مصروف رکھیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی خوشیاں عطا فرمائے۔